پشاور میں حیات آباد انڈسٹریل ایریا میں خوفناک آگ 7 گھنٹے سے زائد گزر گئے. آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. 4 سدہ میدان اور نوشہرہ سے مزید فائر وہیکلز اور فائر فائٹرز طلب. پاک فضائیہ کے فائر وہیکلز اور فائر فائٹرز بھی آپریشن میں مصروف. شمالی وزیرستان میر علی میں پولیس چوکی پر خودکش حملہ. 4 اہلکاروں سمیت 8 افراد شہید، متعدد زخمی. پولیس کا کہنا ہے خودکش حملہ رکشے کے ذریعے کیا گیا. چیک پوسٹ اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. اور چیف جسٹس پاکستان کا منصب سنبھالتے ہی جسٹس یحییٰ آفریدی کا بڑا اقدام. جسٹس منیب اختر کو دوبارہ ججز کمیٹی میں شامل کر لیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شکستوں کا موسم بیت گیا، پاکستان جیت گیا. پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے ہی دن انگلینڈ کو 9 وکٹ سے پچھاڑ دیا. 3.5 سال بعد ہوم ٹیسٹ سیریز جیت لی. ساجد اور نعمان کی تباہ کن بولنگ. انگلش ٹیم دوسری اننگز میں 112 رنز پر ڈھیر. پاکستان نے 36 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ پر کھو کر 19 گیندوں پر حاصل کر لیا. شاندار سینچری پر پاکستانی نائب کپتان سعود شکیل مین آف دی میچ قرار. ساجد خان 19 وکٹوں کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. ٹیسٹ سیریز اے سپورٹس پر براہ راست نشر کی گئی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ججز نے بھی شرکت کی. سپریم کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 28 اکتوبر کو ججز کا فل کورٹ اجلاس بلا لیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ میں لائیو سٹریمنگ فراہم کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کو ٹاسک دے دیا گیا. سپریم کورٹ کی تمام کورٹ رومز میں لائیو سٹریمنگ سروس فراہم کی جائے گی. سروس سائلین کی رضامندی سے مشروط ہوگی. خاتون سائل کی رضامندی کے تحت کیس کی سماعت میں رازداری برتی جائے گی. دنیا بھر سے عدالت کی کارروائی تک رسائی حاصل ہوگی. اوورسیز پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سماعت براہ راست دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نئے چیف جسٹس کو اپنی ذمہ داریوں میں سرخرو فرمائے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں ہمیں کئی چیزوں پر اعتراض تھا، ایک ایک کر کے انہیں باہر نکلوایا. اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں، آئندہ بھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. سب نے دیکھا ہم اختلاف اپنی حدود میں رکھتے ہیں. اپنے مستقبل کا پتہ نہیں، پی ٹی آئی کا کیا بتاؤں. صحافی نے سوال پوچھا قاضی پائے جیسا کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ مولانا نے جواب دیا جمعیت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اس لیے ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بشرا بی بی اسلام آباد میں رہیں یا لاہور میں، سیکیورٹی ہم نے ہی دینی ہے. بشرا بی بی نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نہیں کی. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پورا زور لگائیں گے. غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی. آئندہ سماعت پر وارنٹ کی تعمیل کرانے کا حکم. نون لیگی دفتر، کنٹینر جلانے سمیت دیگر مقدمات. لاہور اے پی سی نے عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود رشید کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں. شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت 6 نومبر تک ملتوی. انگلینڈ کے خلاف جیت ہمارے لیے بہت خاص ہے. قومی کپتان شان مسعود نے کہا جیت کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوال پر بولے کامیابی پر بھی منفی باتیں نکال رہی ہیں. انگلینڈ کو آسان حریف کہنے پر بھی کپتان نے ناراضی کا اظہار کیا. سائم ایوب اور عبداللہ شفیق پر تنقید کے جواب میں کہا وہ پاکستان کا مستقبل ہیں. انگلش کپتان بین سٹوکس بولے میچ اور سیریز ہارنے پر مایوس ہوں. پاکستان نے آخری 2 ٹیسٹ میں بہترین کھیلا. وزیر اعظم شہباز شریف کی انگلینڈ کے خلاف فتح پر قوم کو مبارکباد. کہا ٹیسٹ سیریز میں قومی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا. کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیم ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات. سیریز جیتنے پر کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی. کہا شروع سے ہی ٹیم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے. پاکستان ٹیم کی جیت پر برطانوی ہائی کمشنر کی مبارکباد. جین میریٹ نے کہا پاکستانی ٹیم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا.
آپ کہتے ہیں ڈرا رہا ہوں، میری شخصیت ہی ایسی ہے۔ اسپنر ساجد خان کا صحافی کے سوال پر دلچسپ جواب، کہے لگ گئے۔ بولے شانی بھائی نے کہا تھا ٹاس ہار کر میچ جیتنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ نعمان علی نے کہا شکر ہے موقع ملا اور ٹیم کی کامیابی میں حصہ ڈالا۔ اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، 3 صوبوں میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے تہران، الام، خوزستان میں کیے گئے حملوں سے محدود نقصان ہوا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے اسرائیلی جارحیت کو روک کر متعدد ڈرونز مار گرائے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے طے شدہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے ایران کی فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد طیارے واپس آ گئے۔ ایران نے جوابی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ ایران پر حملے کرنے والے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان کہتے ہیں ایران نے جواب دینے کا فیصلہ کیا تو ہم تیار رہیں گے۔ تہران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب نہ دے۔ واشنگٹن کو ایران پر اسرائیلی حملے کا علم تھا لیکن امریکہ اس میں شامل نہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملوں کے تبادلے کا اختتام ہونا چاہیے۔ امریکہ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل کو مناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن کا کہنا ہے مختصر بندش کے بعد فلائٹ آپریشن کھول دیا گیا۔ حملے کے بعد عراق نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں علاقائی امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیل موجودہ کشیدہ صورتحال اور تنازع کے پھیلاؤ کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کے مجرمانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ بین الاقوامی برادری علاقائی امن اور سلامتی کی بحالی کے لیے کوششیں کرے۔ صدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی معاشی صورتحال پر اظہار اطمینان، دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ جسٹس منصور علی شاہ بہت اچھے انسان ہیں، کاش کہ وہ کل خط نہ لکھتے۔ ان کا عمرے پر جانا سب بیان کر رہا تھا۔ عدلیہ میں گروپ بندی، کھینچا تانی کا راستہ ترمیم سے بند ہو گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بشرا بی بی، عظمہ اور علیمہ خان کی ضمانت میں ڈیل کی بات غلط ہے۔ ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ڈیل ہم سے ہی ہونی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $50 کروڑ قرض دے گا۔ رقم ماحولیاتی اور قدرتی آفات سے تحفظ کے پروگرام پر خرچ کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کا بورڈ 29 اکتوبر کو نئے قرض کی منظوری پر غور کرے گا۔ پاکستان جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سمووا میں دولت مشترکہ کے اجلاس سے خطاب، کہا تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے علم کا سہارا لینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سمووا میں نیوزی لینڈ کے ہم منصب سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعلقات کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی اور پی ٹی آئی کو ڈی لسٹ کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 1 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ 7 نومبر کو توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس بابر ستار کی چھٹی کے باعث گزشتہ سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ کراچی میں سپر ہائی وے کے علاقے فقیرہ گوٹ میں پولیس کا منشیات فروشی کے اڈے پر چھاپا۔ منشیات فروشوں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ منشیات فروشی کے اڈے مسمار، چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ پولیس کا کہنا ہے صوبہ بڑوش منشیات فروشی کا اڈہ چلاتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا کیس، سندھ ہائی کورٹ کا 4 ہفتوں میں ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم۔ کمیٹی کی چیئرپرسن نے رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی۔
जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए थे। बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। हैदराबाद और एक और बोर्ड ने ताहाल रिजल्ट का ऐलान नहीं किया। इस्लामाबाद में कैदी वेंस पर मुबैना हमला केस में नामजद 86 मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 82 कैदियों और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 82 अफराद को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। जेर हिरासत मुल्जिमान को कैदी वैन से आजाद करवाया गया। अहलकार जख्मी हुए। फरार मुतअद्दिद कैदियों और 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वां यौम शहादत। शहीद के मजार पर दुआ तकरीब। अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजात रखने की। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर हमेशा फख्र है। अस्करी क़यादत का पैगाम। गजा और लबनान पर इसराइली जाहिरियत। लबनान में 24 घंटे में इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी। सेहूनी फोर्सेस का शिमाली गजा का 21 रोज से मुहासरा। 24 घंटे में बमबारी में 18 फलस्तीनी शहीद। यमन के दारुल हुकूमत सनाह में हजारों अफराद की रैली। उर्दन में भी लबनान और गजा से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। जर्मनी और स्पेन के फनकार डांस इवेंट में परफॉर्म करेंगे। गुज़श्ता रोज फलस्तीनी ग्रुप थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया गया। और मैं थकसा गया हूँ और चुप हो गया हूँ। रिवायती पॉप और लोक गीतों के बाद अली जफर का नया अंदाज। मध्यम सुरों में ना तमाम इश्क का दर्द गाने में समो दिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार का नया गीत फेड फैंस को अलग ही वाइब देगा।